ہم پیچھے کیوں رہ گئے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کو مختلف زاویوں سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس سوال کو تاریخی ضابطوں سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یورپ جو 13ویں-14ویں صدی تک واشیوں کی سرزمین سمجھی جاتی تھی اور ایشیا میں ہندوستان اور چین دنیا کے کل جی ڈی پی کا 2/3 حصہ پیدا کرتا تھا، لیکن پھر اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ یورپ ہم سے آگے نکل گیا؟ اس سوال کا جواب ہم سائنس اور دین کی روشنی میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یورپ نے ایسے کیا طریقے استعمال کیے جو ان کی ترقی کا سبب بنے، اور مسلمان جو 7ویں صدی تک وحشی اور اجڑ قبائل تھے، بکریاں اور اونٹ چرانا ان کا پیشہ تھا، لیکن پھر انہوں نے اسلام کی روشنی دیکھی، فتوحات کا جو سلسلہ ابو بکر و عمر کے دور سے چلا تھا، دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو انہوں نے شکست دی۔ مصر، ایران، عراق اور افغانستان تک اس سلطنت کی بائیں پھیلنے لگی۔ مشرق ہو یا مغرب، یعنی سلطنت عثمانیہ ہو یا مغل سلطنت، مسلمانوں کا پرچم ہی بلند نظر آتا تھا۔ لیکن یورپین لوگوں نے مسلمانوں کی رعایا ہوتے ہوئے ایسا کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیا کہ حکمران ہی رعایا بن گئے؟ اس سوال کا جواب جتنا سائنس کی روشنی میں دیا جائے گا، اتنا ہی مذہب کو بھی زیر بحث لایا جائے گا۔ اس کا جواب میں ایک چھوٹے سے جملے سے شروع کروں گا کہ یورپین کو علم کا بڑا شوق تھا۔ علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے دنیا کے چاروں کونوں کا چکر لگایا۔ انہیں معاشی، سیاسی، ثقافتی، فلکیاتی، نباتاتی جو چیز بھی سامنے آئی، انہوں نے ریکارڈ کی، اور مسلمان صرف اپنے اسلاف کے کارناموں کو ہی بیان کرتے رہے۔ انہوں نے جو علم کو چھوڑ دیا، جیسے ایک شخص نے کہا تھا کہ ہمیں قرآن میں ترقی کرنی چاہیے، سائنس میں نہیں۔ یہی رویہ آج ہمارے زوال کی وجہ ہے۔ آپ نے کبھی زمین پر بیٹھے آسمان کی طرف منہ کر کے یہ تجسس کرنے کی کوشش کی کہ زمین اور سورج میں کتنا فاصلہ ہوگا؟ یہ سوال ہر زمانے میں لوگوں کی دلچسپی کی وجہ رہا ہے۔ جیسے خدا ہے یا نہیں، انسان کہاں سے آیا؟ جیسے پولش ایسٹرونومر کوپرنیکس نے کہا تھا کہ زمین اس کائنات کا مرکز نہیں ہے بلکہ سورج ہے، اور تمام سیارے سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ یہ اس وقت کے تمام ماہر فلکیات کے لیے بہت ہی دلچسپ موضوع تھا۔ پہلے پادری مذہبی اور الہامی تعلیم کے مطابق کہتے تھے کہ زمین ہی اس کائنات کا مرکز ہے اور انسان ہی اعلیٰ و برتر مخلوق ہے۔ ان کا نظریہ اور تعلیم کو کوپرنیکس نے زائل کر دی تو خدا کے وجود پر بھی سوال اٹھنے لگتے ہیں، اور یہ کہ انسان پھر آیا کہاں سے اور مر کر جائے گا کہاں؟ زمین میں ہی رہے گا، کوئی روز قیامت نہیں۔ جس طرح ہزاروں سالوں کے پرانے فاسلز دریافت ہو چکے ہیں، اگر روح کا حساب ہوگا تو غلطیاں تو جسم نے کی۔ اس وقت پادری بڑے طاقتور تھے، انہوں نے کوپرنیکس کے نظریوں کو پروان چڑھنے ہی نہیں دیا، لیکن 18ویں صدی کا وسط آتے آتے اس سوال کا جواب نہیں مل سکا۔ ہوتا یوں ہے کہ وینس سیارہ ہر چند سال بعد زمین اور سورج کے درمیان میں آ جاتا ہے۔ اگر زمین کے مختلف سروں سے اس کا مشاہدہ کیا جائے اور سیارہ وینس کے گزر کو مختلف براعظموں سے مشاہدہ کریں تو اس ساری معلومات کو جمع کریں اور ٹریگنومیٹری کا استعمال کریں تو فاصلہ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ ماہر فلکیات نے بتایا کہ پلانٹ وینس کا ایک بار 1761 میں اور اگلی بار 1769 میں سورج اور زمین کے درمیان سے گزرنے کا امکان ہے۔ تو سائنسدانوں نے اس کا مشاہدہ سائبیریا، نارتھ امریکہ، ساؤتھ افریقہ جیسے مقامات پر 1761 میں کیا، لیکن 1769 کے قریب آتے ہی سائنسدانوں کو کینیڈا، کیلیفورنیا جیسے ویران اور بیابان مقامات پر اچھے اوزار دے کر روانہ کیا تاکہ وہ سیارہ زہرہ کے زمین اور سورج کے درمیان گزر کا مشاہدہ کر سکیں۔ لندن کی رائل سوسائٹی نے ماہر فلکیات کو ویسٹرن پیسیفک اوشین اور چارلس گرین کو ٹاہیٹی جزیرے پر بھیجا۔ یہ ایک مہنگی مہم تھی۔ رائل سوسائٹی نے فیصلہ کیا کہ جب ہم اتنی مہنگی مہم سر انجام دے ہی رہے ہیں اور اس مقصد کے لیے ہر پھوٹی کوڑی کو جمع کر ہی رہے ہیں، تو صرف ماہر فلکیات ہی کیوں بلکہ ماہر نباتات ان کے ساتھ فنکار جو نئے علاقوں، نباتات، حیوانات، سب چیزوں کی مصوری کریں اور زیادہ معلومات جمع کریں۔ اس مہم میں 8 مختلف شعبوں سے وابستہ لوگ تھے۔ یہ مشن 1768 میں ماہر جغرافیہ دان جیمز کک کی سربراہی میں چلا۔ ویسٹرن پیسیفک اوشین یعنی جنوبی بحر الکاہل، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کے جزیروں پر بہت سی معلومات جمع کی۔
جب وہ 1771 میں انگلینڈ واپس لوٹے تو ان کے پاس فلکیاتی، جغرافیائی، نباتاتی، حیواناتی یعنی وسیع معلومات کا ایک ذخیرہ جمع ہو گیا۔ اس وقت دور دراز سمندری سفر کرنے والوں کے ساتھ بہت سے مسائل تھے، یعنی دشمن، بحری بیڑے، سمندری طوفان یا لوٹ مار کرنے والی مقامی آبادیوں کے ساتھ ساتھ ہلاکت خیز بیماریاں بھی تھیں۔ ایک بیماری جسے سکروی کہتے تھے، اس کی دہشت کا عالم یہ تھا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو پہلے سے ہی اندازہ ہوتا کہ آدھے مسافر ہلاک ہو جائیں گے۔ جسے وہ بیماری لگتی، اس کے مسوڑوں، جبڑوں سے خون بہنے لگتا، دانت گر جاتے، بخار یرکان ہو جاتا اور مریض یہاں تک کہ کھڑا بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ اس وقت ایک ڈاکٹر جیمز لنڈ اس سکروی بیماری پر کام کر رہا تھا۔ اس نے مریضوں کو مختلف گروہوں میں بانٹ دیا اور ان سے کہا کہ آپ ترش پھل جیسے چکوترا، لیمو، کھٹی چیزیں استعمال کریں۔ پنجاب کے ضلع سرگودا میں ترش پھل جیسے چکوترا یا لیمو بڑی کثرت سے پائے جاتے ہیں، اور ان پھلوں کے استعمال سے ان کی طبیعت یکدم بہتر ہو گئی، کیونکہ ان پھلوں میں وٹامن سی پایا جاتا ہے۔ جیمز کک ڈاکٹر لنڈ سے بڑا متاثر تھا۔ اس نے سب لوگوں کو ہدایت دی، پھلوں اور سبزیوں اور اچار کو اپنی خوراک کا لازمی جز بنا لو، کیونکہ جیمز کک کی ایکسپیڈیشن سے پہلے جو بھی بحری بیڑے سفر پر جاتے تھے، یہ خوراک وہ استعمال نہیں کرتے تھے، یعنی پھل، سبزیاں، اچار وغیرہ، جس وجہ سے 16ویں سے 18ویں صدی تک 20 لاکھ ملاح سکروی بیماری سے موت کی نیند سو گئے تھے، جبکہ جیمز کک کے ساتھیوں میں ایک شخص بھی اس بیماری کا شکار نہیں ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یورپیوں نے اس مشن سے کیا حاصل کیا۔ سکروی کے علاج کی دریافت نے انگریزوں کو دنیا بھر کے سمندروں پر کنٹرول حاصل کرنے کی واضح برتری دے دی تھی۔ اب وہ اپنی بڑی بڑی فوج کو دنیا کے کسی بھی کونے میں بھیج سکتے تھے۔ جیمز کک کی مہم کی وجہ سے انگریزوں نے آسٹریلیا، تسمانیہ، نیوزی لینڈ پر فتح حاصل کر کے وہاں کی مقامی تہذیبیں، ثقافتیں اور انسانی نسلوں کو تخت و تاراج کر دیا۔ ایک انتہائی ظلم تو تسمانیوں کے ساتھ ہوا، جو پچھلے 10,000 سالوں سے کٹ کر باقی دنیا سے زندگی گزار رہے تھے۔ انگریزوں کے قدم پڑتے ہی نہ صرف مقامی آبادی کو زرخیز جزیروں سے نکال باہر کیا، صرف 100 سالوں میں ہر مرد، بچے اور عورت اور یہاں تک کہ ان کی تہذیب و ثقافت کا خاتمہ کر دیا۔ جو کوئی زندہ بچے ان کو زبردستی عیسائیت میں تبدیل کیا، کپڑے سینا اور کاشتکار بنانے پر مجبور کیا گیا، اور یہاں تک کہ انگریزوں نے ان کے مرنے کے بعد ان کی لاشوں تک کو بھی نہیں چھوڑا۔ یہ میں نے علم کے پیچھے دوڑنے کی انگریزوں کی چاہت کی ایک مختصر تاریخ ایک مشن سے بیان کی، لیکن جو علم انہوں نے حاصل کیا، اس سے مقامی آبادیوں پر کیا اثر ہوا، جیسے ہندوستانیوں، امریکیوں اور افریقیوں پر کیا ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ کک مشن سے پہلے برطانوی جزائر اور مغربی یورپ بحیرہ روم کے ارد گرد صرف پانیوں کی دنیا تھی، اور شمالی جزائر کے لوگ بھی غریب اور گنوار تھے، اور یہ علاقہ بھی اجاڑ اور بیابان تھا، لیکن 15ویں صدی کے آخر کا یہ قصہ ہے، یعنی 2-3 صدیوں میں یورپ اہم سیاسی، معاشی، ثقافتی ترقی کا مرکز بن گیا، جس کی براعظموں اور پانیوں پر حاکمیت قائم ہو گئی، لیکن وہ پھر بھی ایشیائی عظیم طاقتوں کا اب بھی مقابلہ کرنے کا اہل نہیں تھا۔ اگر 1775 کے اعداد و شمار کا اندازہ لگایا جائے تو عالمی معیشت میں ایشیائی ممالک، ہندوستان اور چین عالمی پیداوار میں حصہ 80% تھا۔ لیکن پھر وقت بدلا۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں عالمی طاقت کا مرکز یورپ ہو گیا۔ 20ویں صدی کے آتے آتے ریاستہائے متحدہ امریکہ اور یورپ عالمی پیداوار میں آدھے حصے پر قابض ہو چکے تھے۔ انہوں نے ایشیائی طاقتوں کو جنگ میں ذلیل و رسوا کر دیا۔ ایک نئے عالمی نظام اور تہذیب کا جنم ہوا۔ آج یہ حقیقت ہے کہ ہم یورپی طرز پر لباس، ذوق اور سوچ رکھتے ہیں۔ ہم جو موسیقی سنتے ہیں، کھیل کھیلتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، تو آخر یہ کیوں کر ہوا کہ یوریشیائی دنیا کے لوگوں نے پوری دنیا کو فتح کر لیا؟ اس کامیابی کا سہرا سراسر سائنسدانوں کے سر جاتا ہے، جنہوں نے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہتھیار، ادویات اور مشینیں ایجاد کیں۔ جیمز کک نے آسٹریلیا میں نوآبادیات قائم کی، جبکہ مسلمانوں کے پاس اس وقت بھی انگریزوں کے مقابلے میں برتری تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اعتماد سائنس پر تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 1830 میں دنیا کی پہلی تجارتی ریل پٹڑی انگلستان میں کھولی گئی،
اور انگریزوں نے ہندوستان میں خام مال کی بروقت سپلائی کے لیے ریل پٹڑی کا جال بچھایا تھا۔ چین میں 1876 میں 25 کلومیٹر تک محیط ریلوے لائن بچھائی، جس سے انہوں نے خود ہی تباہ کر دیا۔ چینیوں، ہندوستانیوں اور سلطنت عثمانیہ کے لیے کیا بھاپ سے چلنے والے انجن، مشین گنیں اور کیا ریل کی پٹڑی بچھانا مشکل تھا؟ بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ان کی ترجیح نہیں تھیں۔ فرانس اور امریکہ نے برطانیہ کے ساتھ قدم سے قدم ملائے۔ بات یہ ہے کہ مغرب کے پاس وہ روایات، تصورات، قانونی سامان اور سیاسی اور سماجی ڈھانچہ موجود تھا جس کو میدان میں اتارنے سے پہلے انہوں نے برسوں لگائے تھے۔ اس کی مثال آپ یہ لیجئے، 2 معمار ہیں، ایک معمار غار مٹی کے مینار تعمیر کر رہا ہے جبکہ دوسرا کنکریٹ اور اینٹیں استعمال کر رہا ہے۔ اگر سٹیل اور کنکریٹ کو استعمال کیا جائے تو ایک کے بعد دوسری چھت اس پر تعمیر ہوتی جائے گی۔ یورپ نے جس تکنیک کا استعمال کیا، جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا پر غالب آ گیا، اس کا جواب انہوں نے جدید سائنس اور سرمایہ داری نظام پر اپنے مکان کی تعمیر کی۔ اس نقطہ میں ہم یورپی سامراجیت اور سائنس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یورپی جدید سلطنتوں نے سائنس کی مدد سے خوب ترقی پائی، لیکن اوائل دور میں مسلمان معیشت دانوں اور سائنسدانوں کی فکر اور فراست ہی تھی جس سے معیشت دان ایڈم سمتھ اور کارل مارکس جیسے عظیم لوگوں نے بصیرت حاصل کی۔ اسلامی دنیا میں بھی اتنے عظیم لوگ تھے، طب، ریاضی، معیشت، علم بشریات، سیاست، جس سے یورپی لوگوں نے فائدہ اٹھایا، لیکن 15ویں صدی سے 20ویں صدی تک مسلمان دنیا نے نیوٹن کی فزکس اور ڈارون کی بیالوجی جیسی کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ یورپیوں کی فطرت میں ہی سائنسی خمیر تھا، اور نہ ہی وہ ہمیشہ طبیعیات، حیاتیات کے شعبوں پر غالب رہیں گے، بلکہ اب یہ نسلی انٹرپرائز بن چکی ہے۔ یورپیوں نے صرف اس چیز کا اعتراف کیا کہ دنیا میں جو کچھ ہے ہم اس کے متعلق قطعاً کچھ نہیں جانتے، ہمیں مزید جاننے کے لیے مشاہدہ اور تحقیق کرنی ہوگی۔ یہی صرف سوچ کا فرق تھا۔ عربوں نے مصر، فارس اور فلسطین کی زمین اس لیے فتح نہیں کی کہ وہ علم اور تحقیق کریں، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنی حکمرانی قائم کر کے یہاں کی زمین اور دولت کو ہتھیائیں، اسلام کا بول بالا کریں۔ انہیں لگتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب ان کی مقدس کتابوں میں درج ہے، مزید علم کی کوئی ضرورت نہیں۔ یورپی سامراجیوں نے دنیا کو اس لیے فتح کیا کہ ان کی نوبادیات علم اور آگاہی لائے گی۔ واسکو ڈے گاما نے افریقہ کے ساحلوں کا کھوج لگایا، کولمبس نے امریکہ دریافت کیا۔ جب کولمبس نے وہاں قدم رکھ دیا تو اس کا مطلب تھا کہ اب یہاں کی زمین اور قیمتی ہیرے جواہرات پر ہسپانوی شہنشاہوں کا قبضہ ہوگا۔ جب ہم 18ویں سے 19ویں صدی کی یورپی مہمات کو دیکھتے ہیں تو اس مہمات میں سائنسدانوں کی ایک کثیر تعداد شامل ہوتی تھی، جو جنگ لڑنے کے لیے نہیں بلکہ نت نئی دریافتوں کی کھوج میں نکلتے تھے۔ فرینچ شہنشاہ نپولین نے 1798 میں مصر پر حملہ کیا تو اس نے 165 عالم اور محققین کا وفد بھی بھیجا جنہوں نے مذہب، لسانیات اور نباتات کے علوم میں خوب اضافہ کیا۔ ڈارون کا قصہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ 1831 میں انگلینڈ رائل نیوی کا ایک بحری جہاز HMS بیگل کو ساؤتھ امریکہ، فاکلینڈ کے جزائر اور گلاپاگوس جزیروں کا سفر کرنا تھا۔ جہاز کے کپتان نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ارضیات کے ماہرین کو بھی ساتھ لے لیا جائے، تو اسے کیمبرج گریجویٹ کا 22 سالہ لڑکا ملا جس کا نام تھا چارلز ڈارون۔ اس مہم کا مقصد یہ تھا کہ ایسی معلومات جمع کرے جو جنگ کے لیے تیاری میں مددگار ثابت ہوں۔ آگے پھر پوری تاریخ ہے۔ ڈارون کا کام نظریہ ارتقاء کی صورت میں انقلاب بن کر چھا گیا۔ ان مہم جوؤں کی ذہنیت یہ ہوتی تھی کہ ایکسپلور اینڈ کنکوئر، یعنی پہلے کھوج لگاؤ اور فتح کر لو۔ اس مقصد کے لیے دنیا ان کی سمجھ سے باہر تھی۔ جو دنیا یا کبھی وہ پہنچ نہیں پائے تھے تو نقشے بنائے جاتے تھے، اور جن جگہوں کا پتہ نہیں ہوتا تھا ان کو نقشوں پر خالی چھوڑ دیا جاتا تھا۔ 1492 میں کرسٹوفر کولمبس نے اپنے بحری سفر کا آغاز کیا جو اسپین سے مغرب کی طرف ہونا تھا، تاکہ ایسٹ ایشیا کی طرف ایک نیا بحری راستہ تلاش کیا جائے۔ اس کے پاس جو نقشہ تھا اس کے مطابق اسپین سے جاپان تک فاصلہ 7000 کلومیٹر کا تھا، لیکن حقیقت میں فاصلہ 20,000 کلومیٹر کا تھا، کیونکہ راستے میں ایک نامعلوم براعظم تھا۔ جب اس کا ساتھی
روڈریگو بیرمیجو ایک نامعلوم جزیرے بہاماس پر پہنچے تو اس نے چلایا، وہ دیکھو کولمبس زمین! یہ ایک ایسا کارنامہ تھا جو آج سے پہلے کوئی نہیں کر پایا تھا۔ نہ ہی مقدس صحیفوں، عظیم مفکروں اور پیغمبروں نے کبھی اس کا ذکر کیا تھا۔ اور والدی سیمولر نے ایک نقشہ تیار کیا جس میں ایک نیا براعظم دکھایا گیا۔ اس نے اس براعظم کا نام ایک اٹالین نقشہ نگار امریگو کے نام پر امریکہ رکھ دیا، اور اس واقعہ نے یورپیوں کو یہ بھی سکھا دیا کہ ماضی کی روایات پر بھروسہ کرنے کی بجائے حال کے مشاہدات کو ترجیح دی جائے۔ اس براعظم کو فتح کرنے کے لیے علم کا پابند ہونا ضروری تھا، وہ علم نہیں جو قدیم روایات، عیسائیت کی مقدس کتابیں مدد نہیں کر سکتی تھیں، بلکہ ضروری تھا کہ براعظم کے جغرافیے، آب و ہوا، حیوانات، لسانیات، تاریخ اور ثقافت کا از سر نو جائزہ لیا جائے۔ پہلے دنیا جہاں جدا جدا لوگوں اور علیحدہ علیحدہ خطوں میں بٹی ہوئی تھی، اب انہوں نے تاریخ میں پہلی بار ایک عالمگیر تجارتی نیٹ ورک کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ یورپیوں کی یہ کھوج لگاؤ اور فتح کرو کی یہ مہمات حیرت انگیز اور غیر معمولی ہوا کرتی تھیں۔ تاریخ بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے شہنشاہوں مقامی تنازعات اور اڑوس پڑوس کے لڑائیوں میں ہی اپنا وقت گزارتے تھے۔ اگر ہم رومی سلطنت پر نظر دوڑائیں تو انہوں نے روم کو محفوظ کرنے کے لیے ایٹوریا کو فتح کیا، ایٹوریا کو تحفظ دینے کے لیے پو ویلی، پھر گال اور پھر پروونس، گال جو آج کا جدید فرانس ہے، اور پھر لندن کی سرزمین پر آن پہنچے۔ انہوں نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ ہم ڈائریکٹ ہی لندن کا کھوج لگائیں اور فتح کر لیں۔ جیسے ہی امریکہ دریافت ہوا، نقشہ نگاروں اور جغرافیائی دانوں کے پاس جو دنیا کے خالی نقشے تھے، ماہرین اور عالموں کی ایک پوری فوج نے انتہائی تیزی کے ساتھ ان خالی نقشوں کو پر کیا۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ یورپی سامراجیوں کے جیسا ایشیائی طاقتوں کو ان مہم کی افادیت کا خیال نہیں تھا۔ چینی منگ سلطنت کے ایڈمرل زینگ ہی نے بھی ایسی کوشش کی تھی۔ اس نے 1405 سے 1433 تک چین سے نکل کر انڈین اوشین تک 7 بحری سفر کیے، جس کی سب سے بڑی مہم میں 300 بحری جہاز اور 30,000 ملاح شامل تھے، جنہوں نے انڈونیشیا، سری لنکا، ہندوستان، پرشین گلف اور کینیا کی بندرگاہ ملنڈی تک جا پہنچے۔ لیکن جب 1430 میں چین کا حکمران طبقہ تبدیل ہو گیا، زینگ ہی کی مہمات کو قلم کی ایک لکیر سے ختم کر دیا گیا۔ زینگ ہی کے 28 سالہ لمبی مہمات سے حاصل ہونے والے تکنیکی علم، جغرافیائی معلومات کو خاک میں ملا دیا۔ اب فرق یہ تھا کہ یورپیوں کے ذہنوں میں کھوج لگاؤ اور فتح کرو کا تصور رچ بس چکا تھا۔ فارسیوں کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ مداگاسکر اور اسپین کو بھی فتح کر سکتے تھے، لیکن یورپیوں کو جو فتوحات کا بخار چڑھا، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر سمندری سفر پر نکلتے اور وہاں پہنچتے جہاں اجنبی اور پردیسی تہذیبیں آباد ہوتی، اور وہاں پہنچتے ہی یہ دعویٰ کر دیتے کہ ہم اپنے شہنشاہ کے لیے دعویٰ اقتدار کا اعلان کرتے ہیں۔ 1517 میں ہسپانوی آبادکاروں نے میکسیکو کی عظیم ازٹک سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ ہسپانویوں کا آقا ہرنان کورتیز تھا، اور صرف 10 برس کے اندر ہی فرانسسکو پیزارو نے جو ہی ان کا سلطنت دریافت کی، اور 1532 میں یہ عظیم سلطنت بھی ہسپانویوں کے ہاتھوں تباہ ہو گئی۔ 1492 میں کولمبس کا امریکہ کا سفر، جبکہ ہرنان کورتیز کا 1519 میں میکسیکو، ہسپانویوں نے اس درمیانی عرصے میں کیریبین آئی لینڈ کے تقریباً تمام جزائر فتح کر لیے، اور انہوں نے یہاں نوآبادیوں کا ایک پورا سلسلہ قائم کر دیا۔ مقامی آبادکار کو غلامی کا طوق پہنا کر کانوں اور کھیتوں میں مشقت اور بگاڑ پر لگا دیا گیا۔ صرف 20 سالوں میں مقامی آبادی مر کھپ گئی۔ ان لوگوں کو تو ویسے ہی قتل کر دیا جنہوں نے تھوڑی بہت مزاحمت کی، لیکن بچ جانے والے ان وباؤں اور بیماریوں سے مر گئے۔ ایزٹک ایک بہت ہی اپنے وقت کی عظیم سلطنت تھی۔ ہسپانویوں نے جس طرح فتح کیا، یہ کہانی بہت دلچسپ ہے۔ جب کارتیز اس سلطنت کی ایسٹرن کوسٹ پر اترا، وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ہسپانویوں کی آمد ان کے لیے اس طرح ہوگی جیسے خلا سے ایلین نمودار ہوئے ہوں، اور یکے بعد دیگرے حملہ کریں گے۔ ایزٹک ہو یا انکا، ٹولٹیک ہو یا مایا، دراصل وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہی پوری دنیا پر حاکم ہیں، ان کی سلطنت کے باہر اور کوئی چیز نہیں۔
وہ پوری دنیا کا علم اور سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہرنان کارتیس اور اس کے ساتھی ویراکروز کے ساحلوں پر اترتے ہیں۔ اب اس تک لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ آخر یہ کیا مخلوق ہے۔ ان کی جلد سفید تھی، چہرے پر گہری داڑھیاں اور بالوں کا رنگ سنہری تھا، اور ان کے جسم سے سخت بدبو آتی تھی۔ ازٹک کے مقامی باشندے ان کے جسم کی بدبو سے بچنے کے لیے لبان کی بتیاں استعمال کرتے تھے۔ اب فرق یہ تھا کہ ازٹک کے باشندوں نے کبھی اپنی دنیا سے باہر دنیا دیکھی نہیں تھی۔ اس وقت کے ہتھیاروں کے حساب سے ہسپانوی بہت آگے تھے۔ ان کے وہ بحری جہاز اور جانور جس پر وہ سواری کرتے تھے، اور لمبی تیز دھار تلواریں تھیں، اور جو ہتھیار مقامی باشندوں کے پاس تھے وہ یقیناً ان کے سامنے بیکار تھے۔ جب ہرنان کارتیس اور اس کے ساتھی پہنچے تو ازٹک نے سمجھا کہ یا تو یہ خدا ہیں، یا یہ مردوں کے بدروئے ہیں، یا یہ جادوگر ہیں۔ لیکن ہسپانوی آئے کسی سائنس فکشن فلم کی طرح، جیسے خلا سے ایک جہاز نمودار ہوا ہو جس نے زمین پر رہنے والے انسانوں کو دبوچ لیا ہو۔ کارتیس کے ساتھ چند مہم جو تھے جو لالچی تھے اور دولت حاصل کرنے کی غرض سے آئے تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم ہسپانوی شہنشاہ کی طرف سے امن کی غرض سے آئے ہیں، اور مقامی باشندے انہیں ازٹک کے کیپٹل تینوں چتلان کے لے گئے، ان کی دعوتیں اور ضیافتیں کی۔ ان کے شہنشاہ کا نام مونتی زوما تھا۔ کارتیس نے تو جیسے ہی مونتی زوما کو اس کے شاہی محل میں قیدی بنا لیا۔ یہ حکومت ایک مرکزی طرز کی تھی جس نے ساری سلطنت کو جمود کا شکار کر دیا۔ بادشاہ تو مونتی زوما تھا۔ کارتیس نے عوام میں یہ تاثر پھیلایا کہ شہنشاہ تو آزاد ہے جبکہ ہسپانوی ان کے مہمان ہیں۔ یہ صورتحال کئی مہینوں تک جاری رہی۔ کارتیس نے اپنے طور پر تفتیش جاری رکھی۔ اس نے ازٹک سلطنت کے دوسرے شہروں قبائل کے بارے میں معلومات اکٹھی کی۔ عوام جو کہنے کو تو بادشاہ اور اشرافیہ سے وفادار تھی، بلاخر اس نے اشرافیہ کے ساتھ مل کر ہسپانویوں کو اور مونتی زوما کو نکال باہر کیا۔ لیکن کارتیس کے پاس سلطنت کے بارے میں بہت سا علم جمع ہو گیا تھا۔ عوام چونکہ اشرافیہ کو جانتی تھی اس لیے ان سے نفرت بھی کرتی تھی۔ عوام کو لگتا تھا کہ وہ ہسپانویوں کی مدد سے اشرافیہ سے جان چھڑا لیں گے، لیکن وہ کیا جانتے تھے کہ یہ بدبودار جسموں والے ان کے حکمرانوں سے بھی بدتر ہوں گے۔ چونکہ کارتیس کے ساتھ چند سو لوگ تھے، انہیں یہ یقین تھا کہ اگر انہوں نے کچھ بھی شرارت کی تو وہ انہیں ٹکا سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کے ساتھ باغیوں کی ہزاروں کی تعداد میں فوج جمع ہو گئی جس نے یک جنبش حملے سے سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ اتنے وقت میں تو ویسے بھی فوج اسپین، کیوبا سے میکسیکو اس کی مدد کے لیے پہنچ چکی تھی۔ یہ اتنے بدبودار اور گندے جسموں والے تھے کہ ان کے ساتھ آئی ہوئی بیماری ویسے بھی مقامی آبادی کی جان لے لیتی تھی۔ باغیوں کو کیا پتہ تھا کہ یہ ان کی اشرافیہ سے زیادہ لالچی، نسل پرست اور کئی گنا بدتر حکمران ہوں گے۔ جب یورپین نئے نئے علاقوں کو کھوج اور فتح کر رہے تھے تو ایشیا کی بڑی عظیم سلطنتیں، ہندوستان میں مغل، چینی، عثمانی، صفوی سلطنت، یہ سب اب بھی یہی سمجھتے تھے کہ دنیا تو ایشیا کے گرد گھومتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو امریکہ کی دریافت کے وقت اسکاٹ لینڈ اور ڈنمارک چھوٹی امپائرز تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی مہمات کھوج کرنے اور فتح کرنے کے لیے امریکہ بھیجی۔ لیکن کیسی بدقسمتی کی بات ہے کہ مسلمان اس حوالے سے خاموش رہے۔ ایک ایسی مہم کئی صدیوں بعد 1942 میں جاپان کی طرف سے فوجی مہم الاسکن ساحل پر 2 جزیرے کسکا اور اتونامی فتح ہو پائے۔ اب ایسا نہیں تھا کہ ایشیائی طاقتوں کے پاس فنی، معاشی یا عسکری وسائل کی کمی تھی، بلکہ جیسے ہم نے بتایا کہ چینی سلطنت منگ کے ایڈمرل زینگ ہی نے 1420 میں مشرقی افریقہ تک روانہ کر سکتے ہیں۔ امریکہ کی کھوج اور فتح بلکہ یورپ کی کئی مہمات کا انتظام ممکن تھا۔ دیکھا جائے تو یورپ نے تقریباً 300 سالوں تک بغیر کسی مزاحمت امریکہ، بحیرہ اوقیانوس، بحر الکاہل اور اس کے جزائر پر ڈٹ کر غلبہ قائم کیے رکھا، اور وہاں سے جو دولت اور وسائل یورپیوں کے ہاتھ لگے اس سے نہ صرف وہ ایشیا میں پھیل گئے بلکہ انہوں نے عثمانیوں، چینیوں اور ہندوستانیوں کو ایسی موت مارا جیسے یہاں پر بسنے والے لوگ کوما میں چلے گئے ہیں۔ یہ تو 20ویں صدی کا واقعہ ہے جب محکوم آبادیوں نے حکمران اشرافیہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یورپین فاتحین نے افریقہ کے بڑے بڑے ٹکڑے کر دیے۔
نوبادیات کا تصور لے کر آئے، یعنی مفتوح ممالک کی منڈیوں پر قبضہ کرنا، ان کے وسائل پر قبضہ کرنا اور ان کے وسائل کو سستے داموں کسانوں اور زرعی مزدوروں سے لے لینا، پھر اس خام مال کی بنی ہوئی اشیاء کو مہنگے داموں ان ہی لوگوں کو بیچ دینا، یعنی اپنی صنعت بھی ترقی کرتے رہے، لوگوں کو بھی ان اشیاء کی لت لگ جائے۔ اگر دیکھا جائے تو نوبادیات آج بھی ختم نہیں ہوئی، طریقہ بدل گیا ہے۔ آج ملٹی نیشنل کمپنیاں امپیریلسٹ ہیں، اور اب کسی ملک پر ڈائریکٹ حکومت کرنے کی نہیں کی جاتی، بلکہ وہاں اپنے منتخب کردہ طبقہ لگایا جاتا ہے۔ کسی بھی ملک کو ماڈرنزم کا جھانسا دے کر انفراسٹرکچر کے نام پر، قرضے کے نام پر پھنسایا جاتا ہے۔ اب ہم اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فاتح تو مسلمان بھی تھے، جو 7ویں صدی سے 16ویں صدی تک دنیا کے کسی نہ کسی خطے پر حکومت کرتے آئے تھے۔ اس وقت یورپی ابھی کوک میں تھے، لیکن پھر ایسا کیا فرق تھا کہ یہ بدبودار جسموں والے ان سے آگے نکل گئے جو عطر کی خوشبو لگاتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے ہندوستان کو فتح کیا، ان کے ساتھ نہ ہی ماہر آثار قدیمہ تھے، نہ ہی ماہر بشریات اور نہ ہی ریاضی دان جو ہندوستان کی تاریخ اور ثقافت کا مطالعہ کرتے، اور وہ ارضیات دان یعنی جیالوجسٹ جو ہندوستانی مٹی میں چھپے رازوں کو نکال باہر کرتے۔ لیکن اس کے برعکس انگریزوں نے ہندوستان فتح کیا تو 1802 میں ہندوستان کا مکمل سروے کروایا گیا۔ انہوں نے بڑی احتیاط سے ہندوستان کا نقشہ بنایا، انہوں نے فاصلوں کو ماپ کر بارڈرز وضع کیے، عسکری وسائل کی کھوج لگائی، حتیٰ کہ جہاں پر سونا تھا اس مقام کو بھی نقشوں پر درج کیا، حتیٰ کہ تتلیوں، کیڑے مکوڑوں اور یہاں تک کہ زبانیں جو معدوم ہو گئی تھیں ان کی بھی کھوج لگائی۔ وادی سندھ کی تہذیب جو 1900 قبل مسیح تباہ ہو گئی تھی، موہنجو داڑو جیسے شہر جسے 5000 قبل مسیح تعمیر کیا گیا تھا، ہندوستان جو موریہ، گپتا، خلجیوں اور مغلوں کی عظیم سلطنتوں کی سرزمین تھی، لیکن کسی نے اس پر توجہ نہیں دی۔ 1922 میں انگریزوں کی ماہر آثار قدیمہ کی ٹیم نے یہاں کھدائی کی اور اولین انسانی تہذیب کو کھوج نکالا، اور انگریزوں کے سائنسی تجسس کی ایک مثال کیونیفارم سکرپٹ تھی، یعنی خط میخی، ایک ایسا طریقہ جو تحریریں جو تعویذوں اور ستونوں پر ہوتی تھیں یا قدیم کھنڈرات میں، تاکہ ان کے معنی دریافت کیے جائیں۔ ایک انگریز افسر ولیم جونز جسے 1783 میں بنگال میں سپریم کورٹ کا جج تعینات کیا گیا تھا، اس نے ایک ایشیاٹک سوسائٹی قائم کی جس کا مقصد ہندوستان کے کلچر اور تاریخ کا مطالعہ کرنا تھا۔ جیمز نے سنسکرت پر اپنے مشاہدات کو کتابی شکل دی۔ جیمز کی یہ کتاب لسانیات کے سائنسی شعبے کی بنیاد بن گئی۔ لنگوسٹکس لسانیات کو ہمیشہ ہی اہمیت دی جاتی رہی ہے۔ یورپی یہ مانتے تھے کہ اگر آپ کو کسی خطے پر مؤثر طریقے سے حکمرانی کرنی ہے تو وہاں کی تہذیب اور ثقافت کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب ہندوستان میں کسی بھی انگریز افسر کو تعینات کیا جاتا تھا تو وہ کلکتہ کے کالج میں 3 سال تک پڑھائی کرتا تھا، وہاں وہ ہندو اور اسلامی قوانین کی تعلیم حاصل کرتا تھا، وہاں وہ اس خطے کی زبان، ہندوستانی ثقافت، ہندوستانی معیشت اور ہندوستانی جغرافیہ کی تعلیم بھی لیتا تھا۔ یہی فرق تھا کہ ان کے پاس مقامی آبادیوں سے زیادہ علم ہوا کرتا تھا۔ اس علم کا انہوں نے بخوبی فائدہ بھی اٹھایا۔ ہندوستانی آبادی 30 کروڑ تھی، جبکہ انگریز افسران 40 سے 70 ہزار اور تقریباً انگریز کاروباری، ان کی بیویاں، بچے ہوں گے، لیکن تعداد کو زیر غور لایا جائے تو انگریز ہندوستانیوں کے مقابلے آٹے میں نمک کے برابر تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے 2 صدیوں میں لوٹ کھسوٹ اور استحصال کا بازار گرم رکھا۔ لیکن ایک حقیقت جس کا ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہمارے پاس تاریخ، جغرافیہ، آثار قدیمہ، بشریات کا جو علم ہے وہ یورپی سلطنتوں کی ہی دین ہے۔ اب ہمارے پاس اس حوالے سے 2 بیانیے ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ سامراج نے جو بھی علم حاصل کیا، جو بھی معلومات جمع کی، اس کا فائدہ ہمیں بھی پہنچا۔ ہندوستان کو بھی ریلوے نیٹ ورک اور نہری نظام دیا گیا، تعلیم و تربیت کے لیے کالجز، یونیورسٹیاں اور میڈیکل فیسلٹیز کے لیے ہسپتال کھولے گئے۔ اور دوسرا مفروضہ یہ کہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں انگریزوں نے 1764 میں ہندوستان کے سب سے خوشحال اور دولت مند صوبے کو یعنی بنگال کو فتح کیا۔
بنگال کی کاٹن انڈسٹری دنیا میں اپنی مثال آپ تھی، اور جب انگریزوں کی اس چیز پر نظر پڑی، اب کپڑا تو برطانیہ میں بھی بنتا تھا لیکن وہ اتنا اعلیٰ کوالٹی کا نہ تھا۔ انگریزوں نے کپاس پیدا کرنے والے کسانوں پر ٹیکس لگائے، زیادہ ریونیو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ پروفیسر عرفان حبیب نے لکھا ہے کہ انگریز جولاؤں سے کثیر تعداد میں کپڑا خود ہی خرید لیا کرتے تھے۔ جو ریونیو وہ ہندوستان میں سے اکٹھا کرتے تھے اس میں سے کچھ رقم سرمایہ کاری کے لیے الگ کر لی جاتی تھی۔ اس سے یہ ہوا کہ یورپی مارکیٹ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کپڑا برآمد تو ہونے لگا، لیکن انگریزوں کے ہاتھوں سے اس کا اثر یہ ہوا ہندوستانی تجارت پر سستی چھا گئی اور اس تباہ کن پالیسی سے بنگال میں قحط پھیلنے لگا، جس کا آغاز 1769 میں ہوا اور صرف 4 سالوں میں ہندوستان کے سب سے خوشحال صوبے کی 1773 تک 1 کروڑ آبادی موت کی نیند سو گئی۔ چاہے آپ کسی بھی جانب کھڑے ہوں، ان سلطنتوں کو رحمت یا زحمت قرار دیں، آپ ان کی برائیوں اور اچھائیوں کا پورا انسائکلوپیڈیا تیار کر سکتے ہیں۔ آپ ایسا سمجھیے جسے یورپین امپیریلزم اور سائنس میں ایک مضبوط اتحاد بن چکا تھا جس نے دنیا کو بڑے پیمانے پر تبدیل کر دیا۔ ولیم جونز نے جو کتاب لکھی تھی اس کے مشاہدے کے مطابق سنسکرت کی یونانی، لاطینی، گوتھک، سیلٹک، جرمن، فرانسیسی کے ساتھ کئی قدرے مشترک ہیں۔ اس کا اندازہ تھا کہ ان ساری زبانوں کا خمیر ایک ہی ہے۔ اب اگر سائنس کی بات کی جائے تو مسلم دنیا نے کبھی اس طرف نظر کرم کی ہی نہیں۔ سائنس تو جیسے سامراجی اکاؤں کی ہی باندھی تھی۔ اب دیکھا جائے تو اس وقت کے بایولوجسٹوں، انتھروپالوجسٹ یا حتیٰ کہ لسانیات کے ماہرین ہوں، انہوں نے محکوم آبادیوں میں ایسا تاثر دینے کی کوشش کی کہ یورپین تمام بنی نوع انسان میں برتر نسل ہیں، اس لیے یہ ان پر فرض ہے کہ وہ باقی تمام لوگوں پر حکومت کریں۔ اب ایک کنسپریسی تھیوری ان میں رچ بس گئی تھی۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا کہ وہ گروہ جو سینٹرل ایشیا سے آیا تھا، سنسکرت بولتا تھا، انہوں نے ہندوستان پر حملہ کیا تھا، وہ آریا تھے، اور قدیم فارسی زبان بولنے والوں کو آریا کہتے تھے۔ اب وہ یہ سمجھنے لگے کہ دنیا کے عظیم تہذیبیں ہندوستانی، فارسی، یونانی، رومی کی داغ بیل ڈالنے والے سب آریائی ہی تھے۔ انہوں نے چارلز ڈارون کے نیچرل سلیکشن کے نظریے کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا کہ ہم ہی ایک الگ برتر نسل ہیں جس کا قدرت نے انتخاب کیا ہے۔ ایسے نسل پرست نظریات مسلمانوں کے عروج میں بھی رائج رہے ہیں، جیسے سید کہتے ہیں کہ ہم آل رسول ہیں، باقی تمام قومیں اور نسلیں ہماری کمی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں اتنا عقیدت اور احترام ان کو دیں، صرف مذہب کی بنیاد پہ۔ یہ مفروضہ ہمارے ذہن میں ہے، احترام واجب ہے کیونکہ نسل رسول علی و فاطمہ سے چلی، حالانکہ جتنی یہ سیدوں اور ہاشمیوں کی تعداد پاکستان میں ہو چکی ہے، کسی پہ یقین کرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے آباء و اجداد کے نام پر چندے کھانے والے لوگ ہیں یہ۔ مسلمانوں پر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ یہ اسلامی ثقافت اور تہذیب نے مشرق وسطیٰ کے گھٹن زدہ ماحول میں بڑھی۔ ان کی فطرت میں خاندانی سیاست، مذہبی تعصب اور عورتوں سے یہ لوگ نفرت کرتے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں۔ جب بادشاہت کا زمانہ تھا تو ایک ہی حاکم کے تحت حکومت کا نظام چلتا رہا، لیکن جب جمہوریت اور جمہوری اقدار پروان چڑھی تو اسلامی ممالک میں بھی جمہوریت آ گئی، حاکم کا فیصلہ ووٹ سے کیا جانے لگا۔ اگر سائنسدان سامراجی اکاؤں کے ساتھ نہ ہوتے تو وہ دنیا کو فتح نہ کر پاتے۔ سائنس نے ترقی کی تو سامراجی امداد کے ساتھ، لیکن یورپی سلطنتیں صرف سائنس کے بل بوتے پر دنیا میں غالب نہیں آئیں، بلکہ ایک تھا سرمایہ داری نظام۔ اگر سرمایہ داروں اور سوداگروں کو دولت کی چاہ نہ ہوتی تو نہ تو کرسٹوفر کولمبس کبھی امریکہ دریافت کر سکتا تھا اور نہ ہی نیل آرمسٹرانگ چاند کی سطح پر قدم رکھ سکتا تھا۔ اب ہم مختصراً علماء کا رویہ جو سائنسی ایجادات کے استعمال کی طرف تھا، ان میں سے کیسی تنگ نظری اور تعصب پایا جاتا تھا۔ ہندوستان میں انگریزی اقتدار نے یہاں کے معاشرے کی حیت و ساخت میں انقلابی تبدیلیاں کی۔ سائنسی اور فنی ایجادات نے مذہبی عقائد اور توہمات پر کاری ضربیں لگائیں اور علماء کا طبقہ اس کا زبردست مخالفت کرتا تھا۔ ان کا نظام تعلیم پرانی اور فرسودہ روایات پر قائم تھا، اور جو مضامین ہندوستان میں پڑھائے جاتے تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ عقائد اور ایمان سلامت رہیں
اور فلسفے جیسے مضامین جو ذہن میں شک و شبہ پیدا کر کے ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں، ہندوستان میں علماء اس کو پڑھانا سخت ناپسند کرتے تھے، اور خصوصیت کے ساتھ دیوبند کا نصاب جو 18ویں صدی میں تیار کیا گیا تھا وہ آج بھی بغیر تبدیلی کے پڑھایا جاتا ہے۔ جو مدرسوں میں طالب علم 8 سال لگا کر پڑھتے ہیں، اس میں نہ تو اسلامی ملکوں کی تاریخ تھی، نہ ہندوستان، نہ جغرافیہ اور نہ ہی سائنسی علوم۔ اس نصاب کے مضامین منطق، حکمت، فقہ، اصول، کلام، تفسیر اور حدیث، ان مضامین کو پڑھنے والا کیا موجودہ دنیا کے لیے کمپیٹیبل ہو سکتا ہے؟ اس وقت کے بڑے معتبر مدرسوں فرنگی محل، دیوبند، مظاہر العلوم نے ایسے طالب علموں کی کھیپ تیار کی جو نہ صرف سائنسی اور فنی ایجادات سے ناواقف تھے، وہ نہ تو کوئی ملازمت اور پیشہ اختیار کر سکتے تھے۔ اس دور میں علماء نے جو فتوے لگائے، اگر اس کا موازنہ آج کے اسلامی معاشرہ سے کیا جائے تو ان کی پسماندہ ذہنیت سمجھ آ سکتی ہے۔ مثلاً انگریزی ہیٹ اور ٹوپی کا استعمال جائز نہیں، تصویر کشی بھی شریعت اسلامیہ میں حرام ہے، کوئی بھی نقشہ جو میدان جنگ کا ہو یا ایسا جغرافیہ کا نقشہ جس میں حیوانات، نباتات کی معلومات کے ساتھ ان کی تصویریں ہوں، سراسر حرام ہے۔ اور کھیلوں میں کھیل فٹ بال، کیونکہ وہ نکر پہن کر کھیلا جاتا ہے، جسم کی نمائش ہوتی ہے، سراسر ناجائز ہے۔ مسلمانوں کا تھیٹر جانا، تماشا دیکھنا، گانا بجانا، ناچنا، شکل اور لباس تبدیل کرنا جو ڈراموں میں کیا جاتا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ریڈیو کی ایجاد کے بعد اس کے بارے میں جو فتوے دیے گئے، چونکہ اس میں گانا بجانا ہوتا ہے، اس میں قرآن پڑھنا ناجائز ہے، عورتوں کا اونچی ہیل والی جوتی پہننا ناجائز ہے۔ آپ دیکھیے کہ مسلمان علماء کا جدید اشیاء کی طرف رویہ کیسا تھا۔ انہوں نے ہر اس چیز کی مخالفت کی جس میں سیاسی، معاشی اور سماجی زندگی میں کوئی تبدیلی آئے، وہ معاشرے کو پسماندہ رکھنا چاہتے تھے۔ اور وہ جس نے قدیم نظام زندگی کو بدل ڈالا، اسپیکر کا استعمال، ریل کا سفر، نئی ادویات کا استعمال، یورپی طرز کا لباس، ان کے کھانے اور عادات اختیار کرنا، لیکن یہ چیزیں انسانی زندگی میں سہولتیں لے کر آئیں، پھر یہ سائنسی اور فنی ایجادات لوگوں میں مقبول ہوئیں اور علماء نے بھی انہیں اختیار کیا۔ اس سے مذہبی توہمات و عقائد پر سائنس کی واضح طور پر فتح ثابت ہوتی ہے۔ مسلمان دور حکومت میں علماء کا طبقہ مضبوط تھا، لیکن اگر یورپ کی طرف دیکھیں تو انہوں نے چارلز ڈارون، نیوٹن، ٹیسلا، اوپن ہائمر، آئنسٹائن جیسے لوگ پیدا کیے۔ آج کی بات ہے کہ ان کی زمین نے اسٹیفن ہاکنگ کو جنم دیا اور ہم نے مولانا طارق جمیل کو۔ سرمایہ داری نظام کے مختصر سے تعارف کے بعد میں کچھ ہیگل کے نظریے کی وضاحت کروں گا، اور اسلام جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں اسلام صوفیاء کی وجہ سے پھیلا، ہم مسلمانوں کی ہندوستان آمد اور یہاں کے معاشرے کی نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پیسہ، زر، دولت، آپ اس کو کوئی بھی نام دے لیں، لیکن ہے یہ بہت جادوئی چیز۔ نہ ہو تو اپنے بھی دور ہو جاتے ہیں، اگر ہو تو پرائے بھی قریب ہو جاتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ پیسے سے آپ ورلڈ ٹور کر سکتے ہیں، اچھے جوتے خرید سکتے ہیں، ایک عالیشان بنگلہ یا ایک بڑا سا ریزورٹ بھی خرید سکتے ہیں۔ یہی اس کی خصوصیت ہے، آپ اس سے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ پیسہ ہی تھا جس سے بڑی بڑی ریاستیں کھڑی کی گئیں اور کروڑوں لوگوں کو غلامی کا پھندا ڈالا گیا۔ جب یورپیوں نے امریکی جزائر پر قدم رکھا تو وہ افریقی جو غلام بنائے گئے، گنے کے کھیت میں کام کرنے کے لیے لائے گئے تھے، نہ صرف وہ موت کی نیند سو گئے بلکہ ان کے ساتھ انواع و اقسام کے جانور، پرندے بھی معدوم ہو گئے۔ تو پھر یہ سرمایہ داری کیا ہے، اور کون ہوتا ہے سرمایہ کار یا سرمایہ دار؟ اس کے لیے ہم ایک لفظ پر توجہ مرکوز رکھیں گے، وہ ہے گروتھ۔ تو یہ گروتھ یعنی نمو کیسے ہوتی ہے؟ اس کے لیے آپ ایک مثال لیں۔ ایک احمد نامی کنٹریکٹر ہے جس نے حال میں ہی ایک گورنمنٹ کا ٹھیکہ مکمل کیا ہے جس میں اسے 2 لاکھ کا منافع ہوا ہے۔ احمد اپنی ساری رقم UBL بینک میں لے جاتا ہے اور ڈپازٹ کروا دیتا ہے، اور ایک حسن نامی لڑکا ہے جس نے حال ہی میں انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا ہے، لیکن وہ گوٹ فارمنگ کا بزنس کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کے شہر میں اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے۔ چونکہ وہاں کے لوگ گزشتہ سالوں میں امریکہ، افریقہ، دبئی اور وسطی ایشیا جیسے ممالک میں روزگار کی غرض سے گئے ہیں، اس لیے ان کے پاس بہت سی دولت جمع ہو گئی ہے۔ حسن کے پاس سرمایہ نہیں ہے،
لیکن اس کے پاس ایک پورا بزنس پلان ہے۔ وہ بینک جاتا ہے اور ضروری کاغذات پر دستخط کر کے بینک سے 2 لاکھ قرض لیتا ہے۔ احمد کی رقم تو بینک کی کمپیوٹر سکرین میں دکھائی دے رہی ہے، لیکن اس والٹ میں وہ رقم نہیں ہے۔ قصہ مختصر، بینک اس گھر سے قرض دیتا ہے کہ جب یہ کاروبار چلے تو بینک کو بھی فائدہ ہوگا۔ احمد ایک اور گورنمنٹ ٹھیکہ لیتا ہے، کیونکہ سیاستدان بھی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے سڑکوں کے جال میں پھنساتے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کے پیسے ہیں یا نہیں، لیکن وہ چلیں اچھی سڑک پہ۔ اسے کاروبار میں بڑا منافع ہوا ہے۔ اب اسے اپنا کام مزید بڑھانے کے لیے مزید 2 لاکھ قرض لیتا ہے۔ بینک پھر وہ رقم حسن کو دے دیتا ہے تاکہ وہ اپنا کام بڑھائے۔ احمد دوبارہ ٹھیکے کے فائدے کی رقم بینک میں جمع کرواتا ہے۔ اب اس کے اکاؤنٹ میں 4 لاکھ ہوئے، لیکن حسن کی طرف سے ابھی بینک کو 1 روپیہ بھی نہیں ملا۔ فرض کریں کہ اگر احمد اپنے 4 لاکھ روپیوں کا مطالبہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ دراصل یہی جدید معیشت ہے۔ بینک جو بہت ہی قابل بھروسہ لگتے ہیں، دوسروں کی رقم پر دلال کا کام کرتے ہوئے بڑا منافع کماتے ہیں۔ جب اوائل دور میں زراعت کو ترقی ہوئی تو تاجر بھی یہی کرتے تھے، ایک جگہ سے چیز کو اٹھا کر دوسری جگہ بیچ دیتا تھا۔ اشتراکی ہمیشہ ان لوگوں پر تنقید کرتے رہے ہیں کہ یہ بغیر محنت کے کماتے ہیں۔ بینک اور یہ سرمایہ داری نظام یقیناً آپ کو پونزی اسکیم لگے گی۔ یہ دھوکہ نہیں بلکہ انسانی تخیل کی حیرت انگیز مثال ہے۔ حقیقت میں یہ مستقبل پر ہمارے بھروسے اور اعتماد کی وجہ سے ممکن ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سرمایہ کاری پر مبنی تمام انٹرپرائز پر ایک فرضی مستقبل پر بھروسے کی بنیاد کھڑی ہے۔ اگر یہ مستقبل پر یقین اور اعتماد نہ ہوتا تو کیا حسن گوٹ فارمنگ کا بزنس شروع کر سکتا تھا؟ جدید دور سے قبل پیسے کی یہ معیشت انتہائی محدود ہوا کرتی تھی۔ معیشت جامد ہوتی تھی، لیکن پھر انسانوں نے اس تکلیف دہ صورتحال سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ ہی لیا تو پیسے کی خصوصی قسم کریڈٹ ایجاد ہوئی۔ یہ مفروضہ کتنا حیرت انگیز اور دلچسپ ہے۔ ہم اس کریڈٹ کی مدد سے مستقبل کے خرچ پر اپنا حال تعمیر کرتے ہیں۔ کریڈٹ کو ہم ادھار بھی کہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب بھروسہ ہی ہے۔ ادھار تو جدید دور سے قبل بھی ہوا کرتا تھا۔ لوگوں کا ایک دوسرے پر اعتماد بھی ہوتا تھا۔ وہ زیادہ ادھار اس وجہ سے نہیں دے پاتے تھے کیونکہ انہیں مستقبل پر بھروسہ نہیں تھا۔ انتہائی محدود معیشت میں کسی ایک کا فائدہ دوسرے کا نقصان ہوتا تھا، یعنی دولت آپ دوسرے سے چھین کر ہی حاصل کر سکتے تھے۔ جب مستقبل پر بھروسہ ہی نہیں تھا تو وہ رقم جو ادھار پر دی جاتی تھی اس کی شرح سود انتہائی بلند ہوتی، تو وہ لوگ جو بہت پیشنیٹ ہوتے، اچھے بزنس آئیڈیاز بھی ہوتے، تب بھی وہ نیا کاروبار شروع نہیں کر سکتے تھے۔ تو سرمایہ کاروں کو بھی یہی لگتا تھا کہ معیشت ہمیشہ ایسے ہی رہے گی، اس میں بڑھوتری نہیں ہوگی۔ لیکن پھر سائنسی انقلاب آ گیا، تصورات بدلنے لگے، تو انہیں یہ یقین ہونے لگا کہ اگر ہم تحقیق پر سرمایہ کاری کریں، اگر جغرافیائی دریافتیں، ٹیکنالوجی میں ایجادات ہوں اور انتظامی طور پر بہتر ہوں، تو ہم انسان کی پیداواری، کاروباری صلاحیتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ یعنی حسن اب گوٹ فارمنگ کا بزنس کر سکتا تھا، کسی دوسرے کی دولت کو لوٹے بغیر خود امیر ہو سکتا تھا، کیونکہ لوگوں کا مستقبل پر اعتماد بڑھا کہ زیادہ کاروبار ہونے سے زیادہ گروتھ ہوگی، لوگوں کو اپنی صلاحیتوں کے مطابق روزگار ملے گا اور ملک کی ترقی میں اضافہ ہوگا۔ یہ سب کچھ راتوں رات نہیں ہوا۔ جیسے اسکاٹ لینڈ کے ماہر معاشیات ایڈم سمتھ نے ویلتھ آف نیشنز نامی کتاب شائع کی، اس میں اس نے دلیل دی کہ اگر کوئی شخص جوتے بنانے کا کام کر رہا ہے اور اس کے پاس ضرورت سے زائد آمدن جمع ہو گئی ہے، تو اس سے وہ جوتوں کی مقدار مزید بڑھائے گا، تو نئے کاریگروں کا اضافہ کرے گا، تو زیادہ منافع حاصل کرے گا، جس سے اجتماعی دولت مندی اور خوشحالی ہو سکتی ہے۔ سرمایہ داری نظام پر جو اکثر تنقید کی جاتی ہے کہ یہ خود غرضی اور لالچی پر مبنی معیشت ہے، جہاں انسان ذاتی مفادات کے لیے کسی بھی حد تک گر جاتا ہے، یعنی انسانی فطرت میں لالچ کا عنصر غالب آ جاتا ہے، جس سے اخلاقیات تباہ ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معیشت ایک کیک کی طرح ہے، اس میں لوگ دوسرے کا کیک چھین کر نہیں بلکہ کیک کا سائز بڑھا کر امیر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ اس وقت ممکن تھا جب معاشرے کے امیر لوگ اپنی آمدن کو غیر ضروری کاموں میں ضائع کرنے کے بجائے مزید صنعتوں کو لگانے اور نئے ملازم بھرتی کرنے کے لیے سرمایہ کاری کریں۔
اور اس سے حاصل ہونے والی آمدن کو مزید پیداواری کاموں میں خرچ کریں، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور دولت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ یعنی پیسہ کمانے کے لیے پیسہ خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ یہاں سرمایہ اور دولت جیسے الفاظ کو آپس میں گڑبڑ نہ کریں، کیونکہ یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ سرمایہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ پیسہ، تجارتی مال اور وسائل ہیں جو پیداوار کو مزید بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہرنان کارتیس میکسیکو مہم میں وہاں سے سونا اور چاندی لوٹ کے فرار ہو جاتا، فرعون اپنا پیسہ آرام کی تعمیر میں لگاتا ہے، تو یہ سرمایہ کار نہیں ہے۔ لیکن جب ایک شخص اپنے پیسے کو فیکٹری یا اسٹاک مارکیٹ میں شیئرز خریدنے میں لگاتا ہے تو وہ یقیناً سرمایہ کار ہے۔ اب اگر ہم قرون وسطیٰ کے امراء اور اشرافیہ کے طرز زندگی کا جائزہ لیں تو وہ اپنی ضیافتوں، محلات کی تعمیر، کھیل اور خیرات جیسے کاموں میں خرچ کرتے تھے۔ ان کا لباس ہی ان کی عظمت کا پتہ دیتا تھا۔ لیکن آج نواب اور رانیاں نہیں ہوتی، بلکہ ان کی جگہ بورڈ کے چیئرمین، تاجر اور صنعت کار ہیں۔ لیکن پاکستان میں فوجی جرنیلوں اور سیاستدانوں سے بڑا کوئی سرمایہ دار کون ہے؟ جب یہ سرمایہ دار اکٹھے ہوتے ہیں، کالا سوٹ اور کالے جوتے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کووں کا جھنڈ دعوت پر لپک پڑا ہے۔ ایک بڑا سرمایہ دار اپنی عیش و عشرت پر پیسہ خرچ تو کرتا ہے، مہنگی گاڑیاں، گھر اور حتیٰ کہ ذاتی ہوائی جہاز بھی، لیکن یہ اخراجات اس کی سرمایہ کاری کے مقابلے میں آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ سرمایہ داری ہی ہے جس نے سائنس کو خوب ترقی دی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا براعظم جب دریافت ہوا تو کمبسٹن انجن، ٹیلی فون، بجلی، مویشیوں کی کئی اقسام، یعنی سائنسی دریافتوں کی کوئی حد ہی نہیں رہی۔ حکومت جہاں اپنے مالی اخراجات ٹیکس سے پوری کرتی ہے، وہاں وہ دھڑا دھڑ نوٹ چھاپتی بھی ہے تاکہ نئی سائنسی تحقیق سامنے آئے، نجی کاروبار ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ معاشی ترقی اور نمو ہو۔ لیکن حکومت کے چھاپے ہوئے نوٹوں کو حرکت میں لانے والے بلا شبہ سائنسدان ہیں۔ آج بھی دیکھا جائے تو دنیا بھر میں یورو، پاؤنڈ، ڈالر، روپیہ بڑی تیزی سے چھپ رہا ہے، اور حکومتوں کی نظریں سائنسدانوں اور لیبارٹریوں پر مرکوز ہیں تاکہ یہ کوئی دریافت کر لائیں۔ بائیو ٹیکنالوجی، نینو ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں مزید صنعتیں قائم ہوں۔ اگر سائنسدان حکومت کی توقعات پر پورا نہیں اترتے تو بلا شبہ ہم مستقبل میں شدید معاشی بحران میں گرنے والے ہیں۔ سرمایہ دارانہ کریڈٹ سسٹم کا سہرا ہم یورپی سامراجیوں کو دیتے ہیں، لیکن اوائل دور میں یورپی معاشی ترقی کا انحصار ایشیا کے ساتھ تھا، کیونکہ چینیوں اور ہندوستانیوں کے ہاتھ زیادہ سرمایہ رہا کرتا تھا۔ لیکن مسلمانوں کی سوچ میں فرق یہ تھا کہ یہ بزنس کے گھر سے نہیں سوچتے تھے۔ ان کی سلطنتوں میں جنگوں پر اٹھنے والے بھاری خرچ کو لوٹ مار اور ٹیکس سے پورا کیا جاتا تھا۔ انہوں نے سرمایہ داروں اور بینکاروں کی حوصلہ افزائی نہیں کی، لیکن دوسری جانب عظیم بادشاہ اور جرنیل تک تاجرانہ سوچ رکھتے تھے۔ یہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کے نتیجے میں نفع حاصل کرنے پر نظر رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے جاو جلال میں رہنے والے ہندوستان کے راجوں، مہاراجوں، چینیوں، عثمانیوں کو شکست سے دوچار کیا۔ کرسٹوفر کولمبس جو بحری مہمات کے لیے پرتگال، اٹلی، فرانس اور انگلستان کے بادشاہوں کے سامنے اپنا مجوزہ پیش کیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ ایشیا کی طرف تجارتی راہداری تلاش کرے۔ لیکن جب سب نے انکار کیا تو کولمبس فرڈینینڈ کے دربار میں پہنچا۔ چونکہ بحری مہمات میں بہت خطرہ ہوتا تھا، جس کے لیے خوراک کی خرید، ملاحوں کو بھرتی کرنا، بحری بیڑا تیار کرنا، کل ملا کر بہت اخراجات ہوتے تھے۔ کولمبس نے بلاخر شاہی جوڑے فرڈینینڈ اور ایزابیلا کو منا ہی لیا، تو جیسے ہی اسپینش کنکرر نے امریکہ دریافت کیا، وہاں انہیں بڑی تعداد میں سونے اور چاندی کی کانیں ملی۔ گنے اور تمباکو کو بڑی تعداد میں کاشت کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ ہسپانوی بادشاہوں، بینکاروں، تاجروں کے لیے اتنی بڑی دولت تھی جو وہ کبھی زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو ایسی بحری مہمات کا ایک طویل سلسلہ چل نکلا۔ یہ ایک جوئے کی طرح تھا، اگر لگ گیا تو بڑی لاٹری، جیسا کہ انگریزوں نے بے پناہ وسائل، سرمایہ، مغربی راستہ ایشیا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ضائع کر دیا۔ تو اس غرض سے یورپی سرمایہ داروں نے اپنی جمع پونجی کو بچانے کے لیے لمیٹڈ لائیبل جوائنٹ سٹاک کمپنیز شروع کی، جس سے بہت سے سرمایہ کار اپنی دولت کا کچھ حصہ لگا کر بحری مہمات کے لیے لگاتے، جس سے خطرہ کم ہو جاتا اور منافع بے حساب۔
اور یہ اسٹاک کمپنیز کامیابی کی صورت میں ہر سرمایہ کار کو لاکھپتی بنا سکتی تھی، اور اسپین نے اس قدر ترقی کی کہ 16ویں کی صدی کی سب سے طاقتور ریاست بن گئی۔ اس وقت ہالینڈ شہنشاہ اسپین کے سامنے ایک ادنا سی جاگیر تھی، لیکن پھر وقت بدلا۔ ہالینڈ نے اسپین سے آزادی حاصل کی۔ یہ سب راتوں رات نہیں ہوا۔ دراصل ہالینڈ نے بڑی مہارت سے اپنے مخالفین کو شکست دی۔ سب سے پہلے تو بھاڑے کے فوجی خریدے، بہت بڑے بحری بیڑے تیار کیے۔ ان سب اخراجات کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے یورپ ہی کے فائنینشل سسٹم کو استعمال کیا، یعنی سود پر رقم لی۔ جہاں دوسری قومیں ہسپانوی شہنشاہ سے تنگ تھیں، اسپین اتنی بڑی امپائر بن گئی تھی کہ جس میں نارتھ اور ساؤتھ امریکہ، پورے یورپ، فلپائن، افریقہ اور ایشیا کی ساحلی پٹیوں تک کا تسلط تھا۔ لیکن شہنشاہ نے تاجروں کا اعتماد کھو دیا، جبکہ ہالینڈ نے اپنی ساکھ مضبوط کی۔ پہلے تو قرضے سود کے ساتھ وقت پر ادا کیے۔ سرمایہ کاروں کو نہ صرف قرضے کی فراہمی بلکہ اسٹاک کمپنیز کو اچھے کاروبار کے لیے مواقع دیے، نقصان کے امکانات کو کم سے کم کیا۔ لوگوں کو انہوں نے انڈیویجول فریڈم کو پروموٹ کرنے کے لیے نظام انصاف کو استعمال کیا، نجی حقوق کا تحفظ کیا۔ کوئی بھی شخص اپنی قیمتی سرمایہ کاری کو کسی ملک میں ان خصوصیات کو دیکھ کر ہی سرمایہ کاری کرے گا۔ اگر آج کے پاکستان کے حالات دیکھیں تو کہاں انڈیویجول رائٹس ملتے ہیں۔ اپنا جائز کام کروانے کے لیے بھی رشوت دینی پڑتی ہے۔ دن دہاڑے ڈاکوؤں پولیس کی ناک کے نیچے شہریوں کا قیمتی سامان چھین لیتے ہیں۔ اب جو تجاوزات کے نام پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے شہروں میں لوگوں کے گھر، مسجدیں اور دکانیں گرا کر لاکھوں کا نقصان کروایا ہے، ایک اسسٹنٹ کمشنر اپنی 1.5 کروڑ کے فارچیونر میں بیٹھ کر شہر کی دکانوں کا وزٹ کرتا ہے، چیزوں کے دام پوچھتا ہے، سڑکوں پر کھڑی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے ٹائروں کو کٹ لگواتا ہے۔ یہی وجوہات ہیں کہ نوجوان اس VIP کلچر، ناانصافی، میرٹ کا قتل، ان سب سے تنگ آ کر ملک چھوڑ رہے ہیں۔ لوگ اپنی دولت اور جائیدادوں کو بیچ کر دوسرے ملکوں میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ کسی ملک میں پیسہ لگانے کے لیے سرمایہ کار یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں کتنے ارب پتی رہتے ہیں، بلکہ یہ کہ یہاں انصاف، تحفظ یا شخصی آزادی ہے۔ سرمایہ وہاں جمع ہوتا ہے جہاں نجی جائیداد کا تحفظ ہو، قانون کا بول بالا ہو۔ ہالینڈ کی سلطنت اس کی ریاست نے نہیں بلکہ تاجروں اور بیوپاریوں نے بنائی تھی۔ ہالینڈ نے جو لمیٹڈ اسٹاک کمپنیز بنائی تھی، تو جو بھی اس کے اسٹاک خریدتا اس کو منافع کے ساتھ رقم واپس کی جاتی۔ آہستہ آہستہ اس چیز کا رواج پڑتا گیا۔ سرمایہ کار منافع کرنے والی کمپنی کے شیئرز خرید لیتے۔ اگر ان کے پاس موجود کسی کمپنی کے شیئرز ان کی ادا کی گئی رقم سے زیادہ پیسے ملتا تو وہ بیچ بھی سکتے تھے۔ اس طرح باقاعدہ یورپی شہروں میں کمپنیز کے شیئرز کا کاروبار کرنے والے مراکز، اسٹاک ایکسچینج کی بنیاد پڑ گئی۔ اب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کمپنیاں کتنی طاقتور ہوتی تھیں۔ ہالینڈ کی جو سب سے مشہور تاریخی اسٹاک کمپنی، جسے ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کہا جاتا تھا، اس نے شیئرز فروخت کیے اور اس پیسے سے بحری بیڑے تیار کیے تاکہ ان کی مدد سے ایشیائی سلطنتوں، چین، ہندوستان اور انڈونیشیا سے مال درآمد کیا جا سکے، جبکہ کچھ پیسہ انہوں نے کمپنی کی فوج کھڑی کرنے کے لیے استعمال کیا تاکہ سمندری لٹیروں سے نپٹا جا سکے۔ یہ کمپنی تو 1602 میں قائم ہوئی، لیکن اس نے جلد ہی انڈونیشیا فتح کر لیا۔ کمپنی جس کا مقصد کاروبار تھا، جب کمپنی مقامی طاقتور لوگوں سے دھڑا دھڑ مال خریدنے لگی تو کمپنی کے ممبران کو بعد میں ریئلائز ہوا کہ ہم اپنے حصہ داروں کے منافع کو بڑھانے اور اپنے مفادات کا تحفظ کریں، کیونکہ یہ لوگ ہمیں مسلسل اپنا کسٹمر سمجھ کر مال کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی فوجی طاقت کو ان کے خلاف کارروائیوں کے لیے استعمال کیا۔ ان کمپنیوں کے پاس اتنی بڑی فوج ہوا کرتی تھی کہ اس میں جرنیل، ایڈمرل، توپیں، جنگی جہاز اور ان کو پالنا، خوراک، لباس، رہائش عام سی بات تھی۔ اور ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی نے انڈونیشیا کے جزیروں کو فتح کر کے اپنی کالونی یا نوآبادی بنا کر 200 سال تک حکومت کی۔ اس طرح برصغیر کو انگریزوں کے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے فتح کیا تھا، وہ بھی بھاڑے کے فوجی خرید کر۔ اس کمپنی کے پاس 3,50,000 فوجی تھے، لیکن 1858 میں شہنشاہ برطانیہ نے ہندوستان کا چارج سنبھال لیا، یعنی انہوں نے کمپنی کے ساتھ ساتھ اس کی فوج کو بھی تحویل میں لے لیا۔ یہ صرف ایک مختصر سرمایہ داری کی کہانی سنانی تھی،
تاکہ مسلمانوں اور یورپیوں کی سوچ کا موازنہ کیا جا سکے۔ ہیگل نے جدلی مادیت یا ڈائیلیکٹیکل میٹیریلزم کا نظریہ پیش کیا، یعنی کائنات میں کسی مظہر کا درست تجزیہ تضادات کے اصول پر ہو سکتا ہے۔ غیر نامیاتی مادہ اور انسانی سماج اپنے اندر کے تضادات کی بنیاد پر ارتقائی منازل طے کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ حرکت میکانیکی ہو یا کیمیائی، حیاتیاتی، سماجی اور معاشی متضاد قوتوں کے درمیان زور آزمائی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ کائنات فطری قوانین اور مادی قوتوں کے ماتحت چل رہی ہے۔ اس میں ہونے والی تبدیلیاں کسی سپر نیچرل کی قوت و منشا کے مطابق نہیں، بلکہ نیچرل قوانین کی عملداری کا نتیجہ ہے۔ یقیناً سائنسی انقلاب نے انسانی سماج کی جدید تشکیل میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ انسان ہمیشہ سے کھوج لگا رہا ہے کہ بڑے زلزلوں کے اچانک نمودار کیسے ہوتے ہیں جو زمین کو پلٹ دیتے ہیں، شہروں اور قصبوں کو نگل لیتے ہیں۔ جیسے بھارت کے ایس کے میترا نے کہا تھا ارتقاء کے نظریے کو مسترد کرتے ہوئے کہ ارتقاء تتلیوں کا ڈانس نہیں بلکہ شیوا کی دمال ہے جو دنیا کو ہلا کر تلپٹ کر دیتی ہے۔ جب شیوا کی دمال مدم پڑتی ہے تو اس کی شکست و ریخت کے ملبے سے نئی دنیا نمودار ہوتی ہے۔ انسان تلاش کر رہا ہے فطری قوانین اور قوتوں کو تاکہ حاصل ہونے والی معلومات کو انسان کی فلاح کے لیے استعمال کیا جائے۔ ہم غربت، استحصال، بیماری، بڑھاپے، غلامی سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ سب کچھ پہلے سے لکھا نہیں ہے۔ ہم بجائے اس کے کہ اپنی ذات کو کسی سپر نیچرل ہستی کے سپرد کریں، ہمیں حقائق کی تلاش کرنی ہوگی۔ ہندوستان جو ایک وسیع و عریض ملک تھا، یہاں کئی مذاہب کے لوگ بستے تھے، لیکن اکثریت ہندوؤں کی تھی جو ذات پات میں تقسیم تھے۔ اگر ہم مذاہب کی تاریخ کا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ کوئی بھی مذہب محض اپنی تبلیغ کے سہارے ایک افاقی مذہب نہیں بن سکا جب تک اس کی ترویج و تبلیغ کے لیے سیاسی طاقت کو استعمال نہ کیا جائے۔ مثلاً بدھ مذہب کے پیروکاروں میں اس وقت اضافہ ہوا جب اشوک اعظم نے اسے اختیار کیا۔ عیسائیت کو فروغ دیا شہنشاہ قسطنطین کے قبول کرنے پر ہوا۔ اسلامی تاریخ میں دیکھیں تو ایران، عراق، شام، مصر فتح ہوئے تو وہاں مراتی یافتہ اور صاحب جائیداد رکھنے والوں کے لیے اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ جیسے ہی جاگیر رکھنے والے آقاؤں نے نئے مذہب کو اختیار کیا تو ان کی رعیت بھی ان کے ساتھ جڑ گئی۔ ہندوستان میں بڑے وثوق کے ساتھ صوفیاء کے پیروکار پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام کی اشاعت، ترویج و تبلیغ انہوں نے کی، حالانکہ یہ بات سچ نہیں ہے۔ ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ کے رخصت ہونے کے بعد ہی خلافت کے لیے جنگ ہونے لگی تھی۔ حضرت عثمان اور حضرت علی کا دور آتے ہی معاملات اتنے سنگین ہو گئے کہ مسلمانوں نے مسلمانوں کے خلاف ہی محاذ آرائی کر لی اور خلافت کی جگہ ملوکیت نے لے لی۔ تو بادشاہوں اور حکمرانوں نے علماء، صوفیاء اور مشائخ کے اثرات کو کم کر کے یا تو انہیں اپنا ہم نوا بنا لیا یا اقتدار سے محروم کر دیا۔ تو یہ ایک علیحدہ طبقے کی حیثیت سے متحد ہوئے تاکہ عوام کو یہ بتایا جائے کہ معاشرے کی فلاح و بہبود، لوگوں کے اخلاق کی تربیت کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ اس طرح کچھ لوگ تو حکومتی عہدے حاصل کر گئے جبکہ کچھ نے حکمرانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ اگر دیکھا جائے تو جنوبی ہندوستان میں اسلام تاجروں کے ذریعے پھیلا، پھر سندھ میں جب عربوں کی فتح ہوئی تو پھر ترکوں کی آمد کے بعد شمالی ہندوستان میں آیا۔ اس وقت معاشرے کے مختلف طبقے مختلف ذاتوں میں تقسیم تھے۔ اس بات کی گنجائش ہی نہیں تھی کہ کوئی شخص اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر اعلیٰ مقام حاصل کر سکے، کیونکہ انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اسے سماجی مرتبہ دے دیا جاتا تھا۔ چونکہ اس ڈھانچے کی بنیاد مذہبی روایات تھی جس سے چھٹکارا پانا ناممکن تھا، اور ان روایات کی پابندی مدتوں سے قائم تھی۔ یعنی اگر کوئی اعلیٰ ذات کا ہندو کسی ادنا یا حقیر ذات کے ہندو سے چھو جاتا تو اس پر غسل کیے بغیر کھانا کھانا بھی جائز نہیں تھا۔ نہ تو اعلیٰ ذات کا ادنا ذات میں شادی کر سکتا تھا، اگر کرتا تھا تو اپنی ذات سے ہی خارج ہو جاتا تھا۔ اگر ان رسم و رواج کے خلاف ناجائز فعل سرزد ہو جائے تو بدنامی سے بچنے کے لیے وطن چھوڑ دیتے تھے۔ اس طرح جب ہندوستان میں اسلام آیا تو ان رسم و رواج سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے انہیں مذہب اور عقیدہ کی آزادی ملی، کی تبدیلی کی آزادی ملی۔ تو جب مسلم تاجر یہاں آئے تو انہوں نے اپنی علیحدہ بستیاں بسائیں، تو ہندوؤں کی ادنا ذات کے لوگوں کو دوسرا آپشن ملا کہ وہ اسلام قبول کر کے ان کے معاشرے کا حصہ بنے۔
مسلمان تاجروں نے یہاں شادیاں کی، کنیزوں کی خریداری کی، ان سے ان کی اولادیں ہوئیں جو مسلمانوں کے تعداد میں اضافے کا باعث بنی۔ تو اسلام کی اشاعت کا سہرا صوفیاء کے سر نہیں بلکہ تاجروں کو جاتا ہے۔ جب محمد بن قاسم فاتح کی حیثیت سے سندھ آیا، سندھ کے سردار یکے بعد دیگرے محمد بن قاسم کے پاس آئے، انہوں نے وفاداری کے اظہار کے طور پر اسلام قبول کیا، انہیں ان کی زمینوں پر برقرار رکھا گیا، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ تعاون کیا، چونکہ وہ اپنی جان، مال اور عزت کا تحفظ چاہتے تھے۔ یہ مفاد پرست طبقہ تھا جنہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور انہیں حکومت کی ملازمتیں، عہدے اور مناصب ملے، اور وہ لوگ جو اپنی ذات سے خارج کر دیے گئے تھے یا وہ جو ادنیٰ ذات کے تھے اور معاشرے میں باعزت مقام چاہتے تھے وہ مسلمان ہوئے۔ اس طرح ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد بڑھی اور مسلمان حکمرانوں نے انہیں ہندوستان کو چلانے کے لیے فوج اور دوسرے اداروں میں شامل کیا۔ یہ حکمرانوں اور تاجروں کی کوشش تھی کہ اسلام پھیلا، اور جو تھوڑی اسلام کی اشاعت صوفیاء نے کی وہ بھی سلاطین کی مرہون منت تھی۔ انہوں نے انہیں جاگیریں دی، مدد معاش کے طور پر خانقاہیں تعمیر کروائی، تب بھی ان کے پاس اتنا وقت بچا کہ وہ علمی و مذہبی کام کریں اور اپنی عبادت میں مصروف رہیں۔ یہ مذہبی علماء جو صوفیاء کا تذکرہ کرتے ہیں، قصے سناتے ہیں کہ ان کے بزرگ ہوا میں اڑے، پانی پر چلے اور ان کی کرامات سے متاثر ہو کر ہندو مسلمان ہوئے، حالانکہ یہ حالات کا تقاضا تھا کہ وہ اسلام قبول کریں۔ یہ صوفیاء کی کرامات کا اثر تو ہرگز نہیں تھا۔